آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وقت کے گورنر تھے، پھر بھی ان کو 40 کوڑوں کی سزا کیوں ہو گئی تھی؟ توجہ فرمائیں، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحبیبی قبیلے کے ایک آدمی کو کہا، اے منافق ادھر آ۔ تو اس تحبیبی قبیلے کے آدمی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کر دی کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مجھے منافق کہا ہے، حالانکہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں منافق نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت سن کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ خط کیا تھا؟ توجہ فرمائیں، فرمایا ایک عاصی کا خط عاصی کی طرف۔ یہاں یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو خاتم اللہ کے نام کے بعد ابتدا میں یہ لکھتے تھے، ایک عاصی کا پیغام ایک عاصی کے نام۔ عاصی کا معنی ہوتا ہے گناہگار، یعنی کہ ایک گناہگار کا پیغام ایک گناہگار کی طرف۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ ایک آدمی نے آپ کی شکایت کی ہے، تم نے اسے منافق کہا ہے، اور میں نے اس آدمی کو یہ حکم لکھ کر دیا ہے کہ اگر وہ آدمی جو آپ کی شکایت لے کر آیا ہے اگر وہ اپنی اس بات پر 2 گواہ پیش کر دے تو آپ کو 40 کوڑے مار سکتا ہے۔ تو اس تحبیبی قبیلے کے آدمی نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر مسجد میں اعلان کر دیا، اے لوگوں، میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر کسی نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہو کہ اس نے مجھے منافق کہا ہے تو وہ اٹھ کر گواہی دے۔ تو یہ آواز سن کر بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے سنا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ کو منافق کہا ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے خلاف گواہیاں مل گئیں تو حضرت حنثمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اس تحبیبی قبیلے کے آدمی سے کہا، کیا اب تم ہمارے امیر کو کوڑے مارو گے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں ماروں گا۔ اس پر صحابی نے کہا، ہم سے دیت لے لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس سے کہا گیا، ہم سے بدلہ لے لو۔ تو اس آدمی نے پھر انکار کر دیا اور کہا، میں عمر بن عاص سے ہی بدلہ لوں گا۔ جب وہ آدمی ناراض ہو کر واپس جانے لگا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا، تم ناراض نہ ہو۔ اس کے سامنے بیٹھ گئے، یعنی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے سامنے بیٹھ گئے جس کو منافق کہا تھا، اور فرمایا، تم اپنا بدلہ لے لو۔ پھر اس آدمی نے کہا، کیا تم اپنی سلطنت کے بل بوتے پر بچنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم مجھے پورے 40 کوڑے لگاؤ، اگرچہ میں مر ہی جاؤں۔ وہ شخص بھی مارنے کو تیار ہو گیا۔ اب صحابہ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ جب وہ شخص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے قریب آیا تو صحابہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، پوری محفل میں سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بھی آخر میرے کملی والے کا غلام تھا۔ اس آدمی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کہا، میں اللہ کی رضا کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر خوشی کے مارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توجہ فرمائیں، مگر ہمارے ملک پاکستان میں کسی کی جرت نہیں کہ وہ کسی عام افسر سے بھی بدلے کی بات کرے۔ اگر یہاں کوئی افسر کسی غریب سے زیادتی کر بھی لے تو وہ بیچارہ غریب آدمی افسر کے سامنے یہ کہتا ہوا کہ جناب کوئی بات نہیں، جناب کوئی بات نہیں، پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں افسر صاحب اور ناراض نہ ہو جائیں۔ اور اگر کوئی آدمی جرت کر کے کسی افسر کے خلاف مقدمہ کروانے تھانے پہنچ جائے تو تھانے والے فرشتے اس کو کہتے ہیں، ایسا نہ کرو ورنہ تم پر جھوٹے مقدمے بنا کر حوالات میں بند کر دیں گے یا تیرے بچوں کو پکڑ لیں گے۔ اگر وہ غریب پھر بھی اپنا حق لینے کی بات کرے تو اس پر جھوٹا مقدمہ بنا کر اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس غریب کے ہزاروں روپے بھی لگ جاتے ہیں، اس بیچارے کی کہیں بھی نہیں سنی جاتی، کیونکہ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس نے انصاف مانگا ہے۔ آخری گناہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ شاید پولیس والوں کو یہی تربیت دی جاتی ہے کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں پر ظلم کرو، انصاف مانگنے والوں کو جیل میں بند کرو، جھوٹے مقدمے بناؤ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان افسروں کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں، بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، مرتے وقت ان کو تڑپ تڑپ کر موت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے پولیس والوں کی آنکھوں میں اور منہ میں کیڑے پڑے دیکھے ہیں۔ مردہ کی بات نہیں کر رہا، زندہ پولیس والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہیں، پولیس والا ہسپتال میں زیر علاج ہے مگر اس اوپر والے ہونٹ کے نیچے کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ایک کی آنکھ کیڑوں سے بری ہوئی ہے۔ یہ ہے دنیا میں عذاب، اللہ معاف کرے۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی پولیس والے حضرات وردی پہن کر انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ وہ عوام کے نوکر اور ملازم ہونے کے باوجود خدا کے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب وزیروں کو بھی بدلہ دینے کے لیے پیش ہونا پڑتا تھا، اسی لیے اللہ نے فرما دیا ہے تم صحابہ ورگے عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔